ممبر شریف پہ جو وبار اور باب سنت حاضرین جلسہ خواتین امت بالخصوص آل رسول چمن زہرہ کے پھول حضرت علامہ شاہ سید رضوان میاں صاحب قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا آواز میک کا صحیح کرو، آپ کا مکسر یا تو لوکل ہے یا آپ اس کو چلانا نہیں آ رہا، آپ کو میک سے لگایا کرو۔ یہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، روز بولنا ہوتا ہے، خراب میک کئی دن تک تکلیف دیتا ہے۔ ایسا کر دو کہ بس ان لوگوں تک آواز پہنچ جائے، مکسر کا استعمال کرو، مکس کرو آواز کو، خالی اس کو الگ نہ رہنے دو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ ہلو ہلو والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، کیا بات ہے بے شک۔ تماشا تو دیکھو دوزخ کی آتش، لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ پھر اعلیٰ حضرت نے اسی مفہوم کو اس انداز میں ادا کیا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پھر اسی مفہوم کو اعلیٰ حضرت کے منجلے بھائی استاد زمن علامہ حسن نے اس انداز میں بیان کیا، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ کیا بات ہے بے شک۔ حضرات، عاشقوں کے جملے بدلتے ہیں، الفاظ بدلتے ہیں، معنی وہی رہتے ہیں۔ آپ نبی کی میلاد کی محفل میں تشریف لائے، کافی تعداد میں یہ مجمع رات کے اس حصے میں موجود ہے، آپ بیٹھے ہیں اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، آپ مصطفیٰ کی محبت میں نبی کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا میرا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، تھوڑا آپریٹر صاحب اس کی آواز اور بڑھا دو۔ حضرات، آپ نے بہترین خطاب حضرت علامہ شاہ سید رضوان میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی کا سماعت کیا، بے شک۔ دیگر خطبہ کو، ثناخان مصطفیٰ کو آپ نے سماعت کیا۔ بے شک۔ حضرات، ممبر شریف پہ کئی معزز ہستیاں تشریف فرما ہیں، جن میں بالخصوص استاد العلماء حضرت اللہ فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا محمد اسلم صاحب قبلہ اسحاقی تشریف فرمائے، دیگر علماء، حفاظ، ائمہ کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ کافی وقت ہو گیا، اب میں اپنی گفتگو کو شروع کروں اور جتنی دیر آپ چاہیں گے اور اہل کمیٹی کی اجازت ہوگی اتنی دیر میں آپ کی خدمت کروں۔ انشاءاللہ۔ اب میں یہ پوچھوں کہ آپ سننے کے لیے تیار ہیں تو یہ ضروری نہیں آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ سننے کے لیے تیار ہیں، بے شک، ہے نا؟ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو بخشش فرمائے، آمین، اور ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں سے اللہ درگزر فرمائے، آمین۔ حضرات،
یہ نبی کی آمد کا مہینہ ہے، وہ مصطفیٰ کی آمد کہ جس نبی کے بارے میں آنے سے پہلے دوسرے نبیوں نے نبی کے آنے کی خوشخبری سنائی۔ مثال کے طور پر میں تقریر کرنے آیا، کرسی خطابت پر بیٹھا، اس سے پہلے مولانا جنید صاحب نظامت کر رہے ہیں، تو جنید صاحب ذوالفقار صاحب، مولانا ذوالفقار صاحب نظامت کر رہے ہیں، اور انہوں نے میرے بارے میں بتایا رامپور سے آئے ہیں، مولانا ہیں، یہ ہے وہ۔ انہوں نے گویا کہ میرا تعارف کرایا، پریچے کرایا، انٹروڈکشن کرایا، ہے نا۔ میرے نبی جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس سے پہلے میرے نبی کا پریچے کرانے کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا تھا۔ بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جاؤ ان کی نظامت کرو، پریچے کراؤ، انٹروڈکشن کراؤ، تعارف کراؤ، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ جو اب محبوب آ رہا ہے وہ سب کا سردار ہے۔ بے شک، اور زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپریٹر صاحب صحیح بات یہ ہے، برا لگے معاف کرنا، میک میں مجھے مزہ نہیں آ رہا، اور اصل میں بات یہ ہے نا، ذرا سا میک ذرا سپورٹ کرتا ہے تو اچھا لگتا ہے۔ حالانکہ میک آپ کا بہت اچھا، تھوڑا سیٹنگ کی گڑبڑی ہو رہی ہے، تھوڑا سا دیکھ لیں حضرات۔ جس کا تعارف کرانے کے لیے خود نبی آیا ہو تو وہ جو آنے والا نبی ہے اس کا حال کیا ہوگا؟ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی بہت بڑا مولانا کسی کی نظامت کرے تو اب آپ سمجھ لو گے کہ یار یہ جب نظامت کرنے والا اتنا بڑا ہے تو جو خطابت کرنے والا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ بات ہے، جب میرے نبی کا تعارف کرانے والا عیسیٰ ہے، اور وہ عیسیٰ اللہ نے جس کو دنیا میں بھیجا تو ایک ایسا کمال دیا جو قیامت تک کے لیے ورلڈ ریکارڈ بنایا حضرت عیسیٰ نے۔ اللہ نے ورلڈ ریکارڈ بنا کے دنیا والوں تم اس ریکارڈ کو نہیں توڑ سکتے، میں عیسیٰ کو بھیج رہا ہوں۔ اچھا اس طرح سے جیسے حضرت عیسیٰ کو بھیجا، کیسے؟ بن باپ کے، بے شک، بن باپ کے آئے حضرت عیسیٰ۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ کو بھی تو بھیج سکتا تھا، حضرت داؤد کو بھی تو بھیج سکتا تھا، رب ہے چاہتا بھیج دیتا۔ حضرت یحییٰ کو، حضرت زکریا، کسی کو بھی بھیج سکتا تھا، بن باپ کے عیسیٰ کو کیوں؟ اسی لیے اتنا بڑا کمال دے کے بھیج رہا ہوں کہ بن باپ کے دنیا میں آنا یہ کمال کی بات ہے، اور جس کے بارے میں عیسیٰ بتانے جا رہا ہے یہ اس سے بڑے کمال کی بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، قوم اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مفتی گلفام رضا رامپوری، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بات ہو اور دنیا والوں ابھی تم حیرت میں پڑے ہو بغیر بات کے کیسے پیدا ہو گیا؟ اور کہا حضرت مریم سے، عیسیٰ کی ماں سے لوگوں نے کہا، مریم تیرا خاندان تو ایسا نہ تھا، تو کیسے بن باپ کے، بن شوہر کے بیٹے کو جنم دے دیا؟ حضرت مریم تھوڑی ملول ہوئی، ٹینشن تو ہوگی، کسی نوجوان لڑکی پہ کوئی تہمت لگائے بولو ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آج بھی جو ہے کوئی لڑکیاں ہوئی انہیں تہمت لگانے سے، اپنی عزت کا جنازہ کھوریا ہونے سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ پھرتی ہیں بے پردہ بازاروں میں اپنے جسم کی خودی نماز، بے حیا ہے، بے حیا ہے، بے حیا ہے۔ عزت دار بیٹی تو مر جائے گی اگر کوئی عزت کا اس کی انگلی اٹھا دیتی۔ بے شک، حق ہے۔ حضرت مریم کو ٹینشن ہو، اللہ نے فرمایا تو ٹینشن مت لے مریم، وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم نے تجھے پاک کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ رہے کہنے دے، اور جسے کی پاکی کی ضمانت مولا لے لے اسے کون نہ پاک کرے؟ بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جسے خدا اٹھا دیتا ہے زمانہ نہیں گراتا، جسے رب گرا دیتا ہے زمانہ نہیں اٹھاتا۔ بے شک بے شک، حق ہے۔ جسے اللہ نے اٹھا دیا کوئی گرا دے گا؟ کتنے حسد کرو، کتنے جلو، مر جاؤ، بھن جاؤ، کباب بن جاؤ، پھر بات حقیقت ہے، لیکن اللہ اسے گراتا نہیں ہے۔ اللہ نے جو دے دی ترقی تو نہیں ہے، دے دی، اسی لیے کسی کی ترقی سے جلو مت۔ اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو دعا کرو، یا اللہ جب تو اسے دے سکتا ہے تو مجھے بھی عطا کر دے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ اور دے گا اسے، تو اور جلے گا، اور دے گا، اور جلے گا۔ بس کرو اور اپنے لیے بھی مانگو۔ مگر آج حسد بہت زیادہ ہو گیا، تو اللہ جسے پاک کر دے اسے کون نہ پاک کرو، اللہ جسے نہ پاک کر کے گرا دے اسے کون اٹھائے؟
ابھی حال ہی میں اللہ نے ایک کو گرایا، ایسا گرایا ایسا گرایا ایسا گرایا ایسا گرایا، لکھنؤ کے فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا دھرنا دے رہا۔ بات سمجھنے کی نہیں، سمجھنے کی ہے۔ نام ہے وسیم رضوی۔ کیسا گرایا؟ کہہ رہا تھا قرآن بدلو قرآن بدلو قرآن بدلو، اللہ نے اسے ہی بدل دیا۔ یہ کیا بات ہے، واہ! غلط نہیں بدلا، اور ایسا گرایا گھر کی چابی تک نصیب نہیں ہے۔ اب دھرنا دے رہا ہے کہ کم سے کم میرے گھر کی چابی مل جائے۔ او لوگو، اللہ جسے اٹھا دے، اللہ جسے عزتوں کے تاج عطا کر دے، اللہ جسے نواز دے، رب کعبہ کی قسم وقتی طور پہ زمانہ اس کی مخالفت ضرور کرے گا، وقتی طور پہ زمانہ اسے جو ہے مخالفت کرتا ضرور نظر آئے گا، مگر کان کھول کے سنو، کامیابیوں کے چراغ اسی کے جلیں گے جسے اللہ کا کرے گا، اسی کی کامیابیوں کے بے شک۔ تو حضرت مریم کو اللہ نے کہا ہم نے تمہیں چن بھی لیا اور پاک بھی کر دیا۔ اعلیٰ نساء العالمین، تمام عالمین کی عورتوں پہ تمہیں فضیلت دے دی۔ بے شک، اور زور سے بولو یار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بولیں آپ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور آپ کا جو ہے ساؤنڈ سسٹم الحمدللہ اچھا ہے، آپ بولیں گے، ہے نا؟ تمام عالمین کی عورتوں پہ مریم ہم نے تمہیں فضیلت دی، فضیلت دی تمام عالمین کی عورتوں۔ سوال پیدا ہوتا مولا اس عالم میں تو فاطمہ بھی ہے، پتہ ہے کہ نہیں؟ اس عالم میں آمینہ بھی ہے، نبی کی ماں بھی تو ہیں، بے شک جی۔ اسی عالم میں نبی کی بیوی امی خدیجہ بھی ہے اور امی عائشہ بھی ہے، کیونکہ ان پر بھی فضیلت دی، پتہ ہے کہ نہیں؟ نہیں، خاتون جنت تو فاطمہ ہے، جنتی عورتوں کی سردارہ تو فاطمہ ہے، پھر مولا تو نے مریم کو کیوں کہہ دیا تمام عالمین کی عورتوں پر ہم نے فضیلت دے دی؟ تو جواب ملا گلفام، مریم کے زمانے میں جتنی بھی عورتیں تھیں اس زمانے کے اعتبار سے ہم نے مریم کو فضیلت دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے، بہت خوب۔ اس زمانے میں مریم کا زمانہ الگ ہے، فاطمہ کا زمانہ الگ ہے، بے شک، مریم کا زمانہ الگ ہے، امی خدیجہ کا زمانہ الگ ہے، بے شک، مریم کا زمانہ الگ ہے، امی عائشہ کا زمانہ الگ ہے۔ لوگوں یہ اس آیت کا اگر صحیح مفہوم بیان کیا جائے تو اعتبار زمانے کا ہے، بے شک جی۔ ورنہ پھر فاطمہ کا مرتبہ کہا جائے گا، بات ہے کہ نہیں؟ اور پھر اور پڑھو قرآن، اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بے شک، قوم بنی اسرائیل سے کہا ہے قوم بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر عطا کی اور میں نے تمام عالمین میں تمہیں فضیلت دے دی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا دیکھی تمام عالمین کی قوموں پر تمہیں فضیلت، اے مولا تو پھر تو قرآن میں دوسری جگہ کہہ رہا ہے تم خیر امہ، سب سے بہتر امت تم ہو، بے شک، اور ادھر کہہ رہا ہے کہ فضیلت دے دی ہم نے قوم بنی اسرائیل کو۔ اب آیت ٹکرا گئی کہ نہیں ٹکرا گئی؟ بہت سے لوگ قرآن لیے پڑھتے ہیں، قرآن سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے عاشق رسول کا، بے شک، حق ہے، ورنہ تو قرآن صاف کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ایسا نہیں ہے سب قرآن والوں کو حق پر مت سمجھ لینا، قرآن نے خود اعلان کر دیا کچھ وہ ہوں گے جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو قرآن ہی سے ہدایت پائیں گے۔ بے شک، حق ہے۔ بولے 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 والے مسلمانوں کو بڑا بہکایا جاتا ہے، شارٹ کٹی کٹی آیتیں پڑھ پڑھ کے۔ اور لوگوں کان کھول کے سنو، قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی، یہ بھی قرآن میں ذکر ہے۔ امت محمدیہ یعنی تمہیں سب سے افضل کہا، یہ بھی قرآن میں ذکر ہے۔ مولا پھر اس میں تکلیف کی صورت کیا ہوگی؟ تو جواب پھر وہی ہوگا گلفام، قوم بنی اسرائیل کے زمانے میں پوری دنیا میں کائنات میں جتنی بھی قومیں تھیں ان سب میں سب سے افضل ہم نے قوم بنی اسرائیل کو بنایا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی گلفام رضا رامپوری، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بات سمجھ میں آ گئی اتنی کہ نہیں آ گئی؟ آگے سے لے کے پیچھے تک بتائیے آ گئی؟ اگر آ گئی ہو تو آگے بڑھوں، اہل ممبر کی خاص توجہ چاہوں گا۔ سمجھ میں آ گئی یعنی زمانے کا اعتبار ہے، زمانے کے اعتبار سے مریم افضل تھی، زمانے کے اعتبار سے قوم بنی اسرائیل
मुहाद्दिसों को देखा, बड़े बड़े इल्म वालों को देखा, मगर अहमद रजा जैसा हमें कोई नजर नहीं आया। तभी तो हमने कह दिया इस जमाने में सब हजरत बरेली का अहमद रजा आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, बहुत कुछ लोग कहते हैं तुमने आला हजरत क्यों बना दिया, तुमने आला हजरत क्यों बना दिया। तो मैं कुरान की वो 3 आयतें पढ़ूंगा, बताओ मरियम अफजल है कि फातिमा? कहते हैं क्या हजरत कहते हो, उमर को हजरत कहते हो, मौला अली को हजरत कहते हो। ओ बेवकूफ जमाना, ये जमाने का एतबार है। इस जमाने में 1400 किताबें लिखने वाला कोई दूसरा नजर नहीं आया, फतवा रज़विया लिखने वाला कोई दूसरा नजर नहीं आया। अगर है तो ला, इसे आला हजरत कह देंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, बहुत खूब, है तो ला। बहुत अच्छे बोल रहे हैं माशाल्लाह। जा रहा है। एक मुल्की भाई से मेरी बात हो गई, गैर कौम का था मुल्की भाई, और मैंने कहा भाई ठीक ठाक हो? हाँ भाई ठीक है। बोले मौलवी साहब तुम भी बड़े अच्छे लगते हो। ठीक है, वो थोड़ी बात चली, वो मैंने किसी का जिक्र किया और फिर जो है एक बुजुर्ग का जिक्र कर दिया, बड़े अच्छे थे। बोले हाँ ठीक है। बोले उन्हें भी मानता हूँ मैं। तो मैंने क्या बोला, हजरत 33 करोड़ को पहले से मानते, एक और भी मान लिया तो क्या है क्या नहीं? तो भाई हम तो आला हजरत को आला हजरत कह रहे हैं, ऐसा लिया तो उन्हें भी कहते। जी जी जी, क्या बात है। बात है क्या नहीं है? तो भाई लाओ तो लाना है नहीं, गाल को चलना है खाली। तो हसद है क्या नहीं? मर जा हसद कर करके। भाई तुझे क्या हसद क्यों कर रहा? अल्लाह ने उनको इस काबिल किया, तू लेके तो आ, ऐसा लेके आ, ऐसा लेके आ। मैं तुम्हें बताऊं, अब दौलतुल मकीया एक किताब है जो आला हजरत ने जब हज करने के मौके पर आप गए तो उस मौके पे लिखी है। सुन, आज कंप्यूटर भी उस किताब को 12 घंटे में टाइप करके देता है। आला हजरत ने उसे 8 घंटा में लिख डाला था। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आओ भाई, ऐसी मिसाल है कोई? है लाओ कोई ऐसी मिसाल, वो भी अरबी में लिखी, समझ रहे हैं आप? और फिर अरबियों ने जब देखा उस अरबी को तो कह रहे थे अहमद रजा तेरे जूते इस काबिल है कि अपने सरों पे रख ले। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और फिर आला हजरत के सामने उन्होंने वो सवालात पेश किए, क्योंकि वो मरकज रहा था इल्म का मक्का शरीफ, तो वहाँ के उलमा के सामने कुछ ऐसे पेचीदा मसाइल थे जो हल ना हो पाए थे, समझ रहे आप? तो दीगर ममालिक से जो मसाइल आए थे, जब देखा अहमद रजा एक इल्म का पहाड़ यहाँ आया है, आला हजरत के सामने जब सवालात रखे तो आला हजरत ने ये नहीं कहा कि पहले मुझे किताबें लाके दो। अरे ये अहमद रजा को हिंदुस्तान ही से सीने को इल्म का मदीना बना के गया था। सवाल आते गए, जवाब देते गए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कोई ऐसा आए तो लाओ उसे, हम मैं सबसे पहले ऐलान करूंगा। आयान भाई भाई हमें क्या, हमारी जब से क्या जा रहा है, लेकिन लाओ तो। ये क्यों कहते हो कि हजरत अबू बकर? अरे अबू बकर की गुलामी करके ये आला हजरत बने। बेशक, जमाने का एतबार है, वरना फिर फतवा बहुत जगह लग जाएगा। हाँ, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए आला हजरत सरकार का ये करम है, आज जुलूस मोहम्मदी और ये जलसा रसूल हो रहा ना, ये इस दौर में आला हजरत का सदका है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ज़्यादातर 90% मज़ारों के जो गद्दी नशीन है, मैं गद्दी नशीन ही कहूँगा, उन्हें वो गद्दियों पर ही बैठे और कुछ नहीं कर रहे हैं। हकीकत बात है, वो आला हज़रत की मुखालफत कर रहे हैं। आप कहीं चले जाओ, अजमेर चले जाओ, आप कलियर चले जाओ, जहाँ आपका दिल करे 90%। और इनसे पूछो कि तेरे मज़ार की जो चादर बचाई है ना, ये अहमद रजा का सदका है। बेशक, जो गद्दी पे बैठ के नजराने ले रहा ना, ये अहमद रजा का सदका है। बेशक। यहाँ जो अगरबत्तियां हो रही हैं, अतर हो रहा, तुझे नजराने दिए जा रहे हैं, तुझे इज्जत तेरे हाथ चूमे जा रहे हैं, ये भी अहमद रजा का सदका है। अरे हम तो बाद में कहें आला हजरत, तू पहले कहे आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हकीकत बात है।
اب یہ کہتے ہیں تو ایسے نہیں، اجمیر شریف بے شک خواجہ غریب نواز کی نگری اور خواجہ ہمارا مرکز عقیدت ہے، بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہاں کے جتنے بھی گنڈے وہ بیٹھے ہیں جو ہے وہاں کے گدے نشین، وہ اعلیٰ حضرت کو گالیاں دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جب انہیں پتہ نہیں تھا کہ جس وقت یہ آندھی چل رہی تھی، طوفان چل رہا تھا کہ نظر و نیاز حرام ہے، مزار پہ جانا حرام ہے، فاتح خانی حرام ہے، یہ حرام ہے وہ حرام ہے، تو اس کا دادا بریانی کھا کے چادر اوڑھ کے سو رہا تھا اور اعلیٰ حضرت جائز ہونے کے فتوے دے رہا تھا۔ بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ تب سب بریانی کھا کے سو رہے تھے اور اعلیٰ حضرت نے جائز ہونے کے فتوے دیے، اور آج بھی اگر ان سے جائز ہونے کا مانگو نا تو پھر فتاوی رضویہ اٹھائیں گے، دیکھو اس میں لکھا ہے کہ یہ جائز ہے۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر جب کھانے غرانے والے، بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن تم سچے ہو لوگوں، تم جلدی نہ بدل جایا کرو۔ میرا سنی کے اندر ایک بڑی سی ایک کمی ہے، بدل بڑی جلدی جاتا ہے۔ کسی اگر دوستی میں پڑ گیا، اگر کسی 24 نمبری میں گیا تو عجیب سی بات ہے وہ والی حرکتیں آ جاتی ہیں، کسی غیر مقلد کے ساتھ پڑ گیا تو اس میں وہ حرکتیں آ جاتی ہیں، یار تیرا رنگ سب سے گاڑا رنگ ہے، تیرا رنگ سب سے پرانا رنگ ہے، تیرا رنگ وہ ہے جو 1400 سال پہلے آمینہ کے لال نے دیا تھا۔ جتنے رنگ ہیں سب نئے ہیں اور سب لوکل رنگ ہیں، چھٹنے والے ہیں، ادھڑنے والے ہیں، بگڑنے والے ہیں۔ تیرا رنگ تو وہ ہے جس رنگ میں ابو بکر نے اپنے آپ کو رنگا ہے۔ مکہ والوں نے ابو بکر کو پتھر مارا، ابو بکر کو گالیاں دی، مکہ والوں نے حضرت بلال کے ہاتھ باندھے، مکہ والوں نے حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھا، مکہ والوں نے حضرت بلال کے گلے میں رسیاں باندھ کے کنکریلی زمین پر کھچیڑا گیا، کہا بلال یہ محمد کا رنگ اب تو اتر جانا چاہیے، تیرا جسم زخموں سے چور چور ہے، تیرا بدن زخموں سے چور چور ہے، اب تو محمد کا رنگ اتر جانا چاہیے۔ بلال نے کہا تو میاں کان کھول کے سن لے، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی گلفام رضا رامپوری، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ہمارا رنگ پرانا رنگ ہے، گاڑا رنگ تمہارا ہی رنگ ہے، یہ جتنے رنگ سب کچے ہیں۔ بے شک، کچا رنگ جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ کچا رنگ نہیں جانتے ہو تو میں جنا دوں۔ واشنگ مشین میں 10 وائٹ کپڑے ڈالنا، اچھے بالکل وائٹ، اور ایک کچے رنگ والی چندری ڈال دینا، سب کو رنگ دے گی اور بیکار کر دے گی، بیکار۔ وہ رنگ کے کامیاب نہیں رہیں گے، برے لگیں گے۔ وہ رنگ کامیاب ہے، مجھے بتائیے آپ، دھبے لگ رہے ہیں، تو یہ دھبے ہیں، دھبے۔ اس کچے رنگ پہ نہ جاؤ، رنگ پکا وہی ہے، 50 کپڑوں میں بھی پڑ جائے تو اپنا رنگ نہ چھوڑے۔ بے شک، رنگ یک رنگی ہو جا، یک رنگی ایک رنگ پیدا کر۔ اور ہمارے نوجوانوں کا کیا، صبح کو آگے کے بال بڑھیں تو شام کو پیچھے کے بڑھیں۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ جیسی فلم ویسی کٹنگ، کبھی کوئی لال کلر دے رہا ہے، کوئی پیلے ہیں، کسی کے نیلے، تو پتہ نہیں کیسے کیسے چلنے، مجھے تو نام بھی یاد نہیں ہے۔ کسی کی پینٹ نیچے سے اونچی ہے، کسی کی اوپر سے نیچے کھینچی ہے۔ ارے بات حقیقت ہے میرے بھائی، یہ حرام ہے۔ بعض نوجوان ایسی پینٹ پہنتے ہیں کہ وہ حرام ہے، حرام۔ نماز تو الگ بات ہے، بنا نماز کے بھی حرام ہے۔ بے شک، ایسے کپڑے پہننے سے گریز کرو یار، تمہارے رنگ اتنے ہلکے ہو گئے۔ تم نے ایک فلم دیکھی تو اپنا کٹ، اپنا حلیہ بدل دیا۔ تم نے کسی اسٹار کو دیکھا، اپنے آپ کو تم نے چینج کر دیا۔ کسی بدعقیدہ کے پاس ایک ہفتہ کیا بیٹھ کے تمہاری باتوں کا رنگ مجھے اترا نظر آ رہا۔ تجھے یہ تو بات بتا کہ اتنی جلدی تیرا رنگ کیوں اتر گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر تو شرابی میں بیٹھا تھا تو اس کی شراب چھوٹ جاتی، تو شرابی نہ ہوتا۔ اس کا رنگ کیوں آ گیا تیرے پر؟ تو نے اپنا رنگ میں اسے کیوں نہیں رکھا؟ اس کا تو گندا رنگ تیرے اوپر آ گیا، تیرا اچھا رنگ نہیں چل سکتا۔ تو جواری میں بیٹھا تو تیری جوا، تجھے کیوں جوا کھیلنا آ گئی؟ تو نے اس کی جوا کیوں نہیں چھٹائی؟ میرے بھائی بات ہے کہ نہیں ہے؟
ہائے نظام میکدہ کو جس طرح بگڑا ہے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ آئے سبحان بہت آج زمانہ جو نیک لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے، ٹوپی اور انہیں زمانہ ملا جی کہتا ہے۔ جو جھوٹ بولتے ہیں، دلالیاں کھاتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، زمانہ انہیں نیتا جی کہتا ہے۔ لوگوں زمانہ بڑا الٹا چل رہا ہے، آپ اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ جو لڑکی بازار میں جینس پہن کے گھومتی ہے، صبح سے شام تک اس کے 10 رشتے آتے ہیں۔ جو بچی پردے میں رہتی ہے کنیز فاطمہ بن کے اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی، اس کا رشتہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ بہت خوب۔ افسوس کی بات ہے کہ نہیں، اور یہ بات حقیقت کہہ رہا ہوں میں، حقیقت اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش ہو تو میں تو چھوٹے شہر میں رہتا ہوں، آپ بڑے شہر میں رہتے ہیں۔ جو لڑکیاں جینس اور ٹی شرٹ پہن کے بازاروں میں گھوم رہی ہیں، ان کے رشتے کرنے کی ان کے والدین تک کی نوبت بھی نہیں آتی، پہلے ہی ہو جاتے ہیں۔ جو بچیاں پردے کو اپنا زیور بنا کے گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کے رشتے کرتے کرتے ان کے والدین کے چپل گھس جاتے ہیں۔ لوگوں کہاں تم زندگی گزار رہے ہو؟ اگر تم پر تباہی کے پہاڑ نہیں ٹوٹیں گے تو کیا ہوگا؟ اور نوجوانوں، اگر تم اپنی سوچ بدل دو تو آج لڑکیاں بھی اپنے آپ کو بدل دیں گی، یہ گلفام کا دعویٰ ہے۔ بے شک حق ہے، بہت تم یہ سوچ بدل دو کہ باحیا بچی سے شادی کرنا ہے، پردے والی لڑکی سے نکاح کرنا ہے، جو فاطمہ کا پردہ اپنا زیور بنا ہے اس سے نکاح کرنا ہے، جو اپنی عزت کو پردے میں محفوظ رکھے اس سے نکاح کرنا ہے۔ اگر تم نے سوچ بنا دی تو لڑکیوں کی بے پردہ رہنے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ کیا کہنے ہیں، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یار مارکیٹ میں وہ مال بکتا ہے جس کی گراہکی زیادہ ہوتی ہے۔ اب دکانوں پہ دیکھو گرم مال آنا شروع ہو گیا، کیوں؟ تو دکاندار کہے گا مولانا اب گراہکی سردی آنے والی ہے، نومبر دسمبر میں جو ہے گرم مال کی ہوگی۔ میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ اگر کوئی نومبر اور دسمبر میں میرے بھائی یہ مجھے بتا باریک پتلے کپڑے اور وہ گرمی کے موسم کا لباس پہنے تو اس کے دکان پہ کوئی گراہک جائے گا؟ نہیں جائے گا، اس لیے کہ گراہکی اس وقت گرم مال کی ہے۔ تو لوگوں جیسا گراہک ہوتا ہے ویسے ہی دکاندار کو اپنی دکان سجانا پڑتا ہے۔ اگر آج لڑکوں کا مزاج بن جائے پردے والی لڑکیوں سے نکاح کریں گے، چاہے مجبور ہو کر ہی صحیح، مگر بازاروں سے عریانیت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اور جنازہ نکل جائے گا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ بہت اچھا پیغام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تقریریں نہیں، میرے ٹیبلیٹ اور نسخے ہیں، لے لو، باخدا بتا رہا ہوں۔ اور اگر لڑکیاں آج یہ پسند کرنا شروع کر دے ہم نمازی لڑکے سے، نیک لڑکے سے، ہم قرآن پڑھنے والے لڑکے سے، جو سچ بولے اس لڑکے سے، جس کے چہرے پہ سنت رسول سجی ہو، اس لڑکے سے شادیاں کریں گے تو یہ لڑکے خنڈا گردیاں کرنا بند کر دیں۔ بے شک حق ہے، بہت خوب۔ لوگوں معاشرہ نہیں بگڑا، ہم بگڑ گئے۔ کہتے ہیں نا ماحول خراب ہے، زمانہ خراب۔ زمانہ نہیں خراب ہے، چاند پہلے بھی ایک تھا آج بھی ایک ہے، سورج پہلے بھی ایک تھا آج بھی ایک ہے، سمندر میں کل بھی کھارا پانی تھا آج بھی کھارا پانی ہے، کل بھی سورج پورب سے نکلتا تھا آج بھی پورب سے نکلتا ہے، پہلے بھی 5 نمازیں تھی آج بھی 5 ہی نمازیں ہیں، پہلے بھی سال میں 1 مہینے کا رمضان تھا آج بھی 1 ہی مہینے کا رمضان ہے۔ بدلا کیا ہے؟ بدلا ہے تو بدلی تیری سوچ ہے اور تیرا تہذیب و تمدن۔ بہت خوب۔ کاش اگر تمہاری پسند نیک بیٹیاں ہو جائیں، کاش تمہاری پسند وہ بچیاں ہو جائیں جو پردے میں رہتی ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مولویوں کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ تم اپنی پسند کو پیش کرو، مگر تمہیں نہیں پسند ہے تم تو خود ان لڑکیوں کو پسند کرو گے، ان کو پسند کرو گے کہ جن کے پردے کا کوئی حال نہیں ہے، کہ جن کے کپڑے کا کوئی حال نہیں ہے، جن کا کوئی معاملے کوئی اسٹیشن نہیں ہے، کوئی جنکشن نہیں ہے، جن کا کوئی اسٹاپ نہیں ہے۔ تم نے تو خود ہی انہیں کو پسند کرنا، اور شادی کے بعد پھر تیری زندگی جو غلامی میں گزرتی ہے، کبھی کسی مولوی سے دعا کراتا ہے، کبھی کسی میاں سے تعویذ کراتا ہے، کبھی کسی مزار پر چادر چڑھاتا ہے، بیوی ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو جائے۔ او بے وقوف، جب تو نے ٹھیک سے نکاح کیا ہی نہیں تو ٹھیک ہو کہاں سے جائے؟
ہو جائے تو تیرا نصیب ہے، اگر ہو جائے تو تیرا نصیب ہے، اور نہ ہو تو تو نے تو جب گرم کپڑا خریدا تو میرے بھائی اس کے اندر تو گرم ہی رہے گا، وہ ٹھنڈک محسوس نہیں ہو سکتی۔ ہائے ہائے، کاش اگر تمہاری شادیاں نیک بچیوں سے ہو جائے نا تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں معاشرہ سدھر جائے گا۔ بے شک انسان کسی کی بات کو غور سے سنے یا نہ سنے مگر بیوی کی بات کو ضرور سنتا ہے۔ ٹائم نہیں ہے، ہاں اس وقت ہم اتنے دل سے تقریر کر رہے ہیں، ٹائم بھی بوڑھا ہے، میں بھی بوڑھا ہے، اور ہم تقریر کر رہے ہیں، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب آپ سنیے، ذرا محبت سے سنیے۔ حضرت آپ نے کسی کی سنے یا نہ سنے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے بیوی کی ضرور مانتا ہے، اور یہ فطری بات ہے، کوئی یہ کہ میں نہیں مانتا جھوٹا ہے، بات سچ ہے۔ اعتراف کرنے میں اچھا شرعی اعتبار سے کوئی قباح بھی نہیں ہے، یہ بھی میں بتا دوں، یہ مذاق کی بات نہیں۔ اگر کوئی اپنی بیوی سے محبت کرتا، بیوی کی بات کو مانتا ہے تو یہ غلط نہیں، مصطفیٰ کی سنت ہے۔ بے شک اس لیے کہ بیوی کو شریک حیات کہا گیا، لائف پارٹنر ہے۔ پارٹنر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کا بھی اس میں کچھ عمل دخل ہے، وہ کوئی کنیز بن کے نہیں آئی ہے، خادمہ بن کے نہیں آئی ہے۔ یار خدا کی قسم ان عورتوں کو اگر عزت دی دی ہے تو اسلام ہی نے دی ہے۔ بے شک اگر کیا کریں انہیں اسلام ہی کا قانون اچھا نہیں لگتا۔ جب مذہب اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا تو کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی زندہ دفن کر دیا جاتا، کسی کا شوہر مر جاتا اس کے برتن الگ کر کے اسے جنگل میں پھینک دیا جاتا، اسے منحوس سمجھا جاتا۔ وہ لوگوں عورتوں کو عزت دی، جب عورتوں کی بات آئی، اسلام کی بات آئی تو کہا عورت شریک حیات ہے۔ سبحان اللہ، شریک حیات ہے، بات ماننا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، مسلمانوں کی ماں فرماتی ہیں، میرے پیارے نبی کتنی بار ایسا ہوتا جس بیلے سے میں پانی پیتی اسی بیلے سے میرے نبی اسی جگہ سے منہ لگا کر پانی پیتے جہاں میرا منہ لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیوی سے محبت کرنا ناجائز نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ بیوی سے محبت جو شوہر کرے گا شیطان اس سے ناراض رہے گا۔ جن میاں بیویوں میں محبت رہے گی اس گھر میں شیطان کا داخلہ کم ہوگا۔ جن میاں بیویوں میں محبت رہے گی وہ میاں بیوی گناہ کم کریں گے۔ بے شک بے شک۔ تو بیوی اگر اچھی ہوگی تو مشورے اچھے ہوں گے تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی، بولو گزرے گی کہ نہیں گزرے گی؟ حضرت عمر کا زمانہ، قربان جائیے وہ زمانہ حضرت عمر کا کہ جس زمانے کبھی شیر و بکری ایک جگہ چرا کرتے تھے مگر شیر کی طاقت نہیں کہ بکری پہ حملہ کر دے، اس لیے کہ حکومت عمر کی ہے، حکومت عمر کی ہے۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، لوگوں ذرا غور کرو، لڑکیاں آج نئی نہیں ہیں، لڑکے آج نئے نہیں ہیں، لڑکیاں اس زمانے میں بھی تھیں، لڑکیاں آج بھی ہیں، لڑکیاں جب بھی تھیں جب مذہب اسلام نہیں آیا تھا، لڑکیاں آج بھی ہیں اور قیامت تک رہے گی، ان کی تعداد بڑھتی رہے گی۔ لوگوں آج میں بڑا ذرا دکھتی ہوئی رگ کو میں ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے میرے بھائی۔ حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ، مدینے کے لوگ بڑے سچے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ لوگوں مدینے کے ایک راستے سے ایک نیک لڑکی، باحیا لڑکی، شریف لڑکی ایک راستے سے گزری۔ لوگوں ایک منچلا نوجوان اسی راستے پہ کھڑا تھا، اچانک لڑکی پہ نظر پڑی۔ لڑکی پہ نظر کیا پڑی؟ فریفتہ ہو گیا، لڑکی کو تکنے لگا، لڑکی کو دیکھنے لگا، لیکن دیکھا ضرور، تکا ضرور، نہ چھیڑا نہ کچھ کہا، صرف تکا۔ توجہ ہے آپ کی؟ پہلے کے لوگ کہ گناہ بھی کرتے تھے تو ان کے گناہ بھی دائرے میں ہوتے۔ آج تو حال یہ ہے کہ خالی رشتہ ہوا، رشتہ اور اتنا لمبا فون آ گیا لڑکے والے۔ اے میرے بھائیو آسو مت، اس کو ذرا سمجھو، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، فون پہ بات کرنا اس سے جس سے منگنی ہوئی ہے حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے تو براتیں بھی لوٹتی دیکھی ہے۔ کوئی ضروری تھوڑی ہے جہاں رشتہ ہوا وہیں شادی ہو جائے، مجھے بتائیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا رشتہ کہیں اور ہوتا، شادی کہیں اور ہو جاتی ہے۔ بھائی ذرا آواز بڑھا دو یار، اس کا بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ذرا بڑھا دو بھائی۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟
تو آپ آج یہ ماحول ہو گیا، کیا ہو گیا کہ رشتہ ہوا اور لڑکے والوں کی طرف سے فون آ گیا اور لڑکی خوب 2-2 گھنٹہ بات بھی کر رہی ہے اس لڑکا سے. اچھا اماں بھی کچھ نہیں کہہ رہی ہیں، ابا بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، بھیا بھی کچھ نہیں کہہ رہے، کہہ رہے اب تو رشتہ ہو ہی گیا. اور بھائی جب رشتہ کر تو یہ شرط پہلے رکھ دو، ہمارے گھر کی بچیاں جب تک بات نہیں کرتی، جب تک نکاح نہ ہو جائے، نکاح سے پہلے یہ اجنبی ہے. جب تک نکاح نہیں ہوگا بچی ہماری لڑکے سے بات نہیں کرے گی. نکاح کے بعد چاہے فون پہ بات کرنا، چاہے سامنے سے بات کرنا، وہ تیری مرضی ہے. بے شک حق ہے، بہت اچھا پیغام ہے. لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے. فون آ جاتا ہے اور لڑکیوں کی بات لڑکوں سے شروع ہو جاتی ہے. غلط ہے، یہ چائز نہیں ہے. اس منچلے نوجوان نے اس لڑکی کو دیکھا، فریفتہ ہو گیا. لڑکی خوبصورت تھی مگر نیک نہیں. سبحان اللہ، خوبصورت تھی مگر زور سے بولیے نیک بھی تھی. منچلا نوجوان تھا. دوسرے دن پھر اسی راستے پہ آ کے لڑکی کو تکنے کھڑا ہو گیا. تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن، 7واں ہفتہ گزرا. لڑکی سمجھ گئی کہ یہ لڑکا میری وجہ سے کھڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے تکتا ہے. اچھا بس اس حد تک تکتا تھا، بس نہ بات، نہ چھیڑ، نہ چھاڑ، نہ کچھ، صرف تکتا تھا. مگر اسے تکنا بھی نہ اچھا لگا، کیونکہ باعزت تھی، نیک تھی، اچھی تھی، باپردہ تھی، نمازی تھی، قرآن کی قاریہ تھی. تکنا بھی اچھا نہ لگا. ایک دن کہہ بیٹھی، او نوجوان تو یہاں کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا، او حسین و خوبصورت لڑکی، تو جانتی ہے میرا آنے کا ایک ہی مقصد ہے. جس دن پہلے دن میں نے تجھے دیکھا تھا میرا دل تیرے اوپر عاشق ہو گیا تھا. جبھی سے میں تیرا انتظار کرتا ہوں، روزانہ تیرے تکنے کی وجہ سے گھنٹوں گھنٹوں کھڑا رہتا ہوں. جواب سننا ایمان تازہ ہو جائے گا، روح آپ کی باغ باغ ہو جائے گی. جلسے میں آنے کا مقصد حاصل ہو جائے گا. لوگوں، لڑکے نے صاف صاف اپنے دل کا اظہار کر دیا، لیکن بڑے قاعدے و قرینے کے ساتھ. جب کہا لڑکی بہت نیک تھی، اسے نہ گالی دی نہ اسے لڑی، صرف ایک بات کہی، چاہتا کیا ہے؟ چاہتا کیا ہے؟ کہنے لگا تجھ سے شادی، تجھ سے شادی. نیت بھی غلط نہیں بیان کی اس نے. ایسا تو نہیں کیا کہ غلط نیت بیان کی ہو کہ کوئی اس کا غلط منصوبہ ہو یا اپنے نفس کی پیاس بجھانا چاہتا ہو. نہیں، اس نے کہا میں تجھ پر فریفتہ ضرور ہوں، آخری منزل ہے شادی. بے شک. لڑکی نے کہا یہ تیری شرط اگر میں مان لوں تو میری ایک شرط ہے، میں تجھ سے شادی کر لوں گی لیکن ایک شرط کے ساتھ. کہ میری شرط پوری کر سکتا ہے؟ وہ تو فریفتہ تھا ہی، عاشق تھا ہی، اس کے دل پہ تو اس کا جنون تھا ہی. کہنے لگا ایک نہیں، اگر 1000 شرطیں بھی رکھے گی تو تیری 1000 شرطیں پوری کر دوں گا تجھے حاصل کرنے کے خاطر. ہائے ہائے، کاش اگر لڑکیاں بیویاں نیک ہو جائیں تو معاشرہ ہو جائے. بتا شرط بتا. اگر سمندر کے تہخانوں سے کسی موتی کی تو فرمائش کرے گی تو چاہے زندگی سمندر کو کھنگالتے ہوئے کیوں نہ نکل جائے مگر تیرے لیے وہ موتی نہ دوں گا. کہنے لگی اتنی بڑی بھی نہیں ہے جو تو پوری نہ کر سکے. شرط ہے تیرے دائرے کی یہ پوری کر سکتا. لڑکی کہتی اپنے وقت کی ڈاکٹر تھی، لڑکی کہتی اپنے وقت کی طبیبہ تھی. اس نے نفس پکڑ لیا اور سمجھ لیا کہ اس کا مرض کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. ہائے ذرا بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر مرض کا علاج ٹیبلٹ نہیں ہوتی. کچھ صبح دلی کی سڑکوں پہ دیکھنا پیدل چل رہے ہوتے، وہ دوا کر رہے ہوتے. ان سے پوچھو گے بھائی کیوں چل رہے ہو تو کہیں گے ڈاکٹر نے کہا. ہر مرض کا علاج ٹیبلٹ نہیں ہے. جی. ہمارے سنبل علاقے میں ہے کوئی سنبل کے صاحب؟ بہت لوگ ہیں، ہمارا صاحب ہیں ہمارے سنبل کے. ایک حکیم ہوا کرتا تھا، حکیم رئیس، انتقال کر گیا. 100 سال سے عمر کی زیادہ عمر پائی. ایک شخص آیا اپنی بیوی کو لے کے اس کے پاس، بولا حکیم جی میں کئی سال سے اس کا علاج کرا رہا ہوں، سر کا درد نہیں جاتا. حکیم بتا رہا ہوں کسے کہتا ہوں، ڈاکٹر کسے کہتے ہیں. سنیے میں بتا رہا ہوں. وہ لڑکی ڈاکٹر تھی، اپنے وقت کی طبیبہ تھی.
इलाज सबका दवा से नहीं होता, दवा के अलावा भी इलाज होता। चलने का, फिरने का, उठने बैठने बहुत से तरीके होते हैं इलाज के। वो आया कहने लगा सर का दर्द नहीं है, तो वो हकीम नब्बाज आदमी था, उसने नब पकड़ी, समझ गया मर्ज क्या है। हकीम ने कहा इसे कोई मर्ज नहीं। कहने लगा अरे मैं हकीम जी 12 साल से 10 साल से परेशान हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर हकीमों को नहीं छोड़ो। बोले कोई मर्ज नहीं है। बोले नहीं साहब मर्ज है, सर में दर्द रहता है। बस हकीम जी ने जल्दी से अपना दवा शुरू कर दी। बोले इस औरत की आदत खराब है। बात समझो, हंसने की कोई चटकुल्ला नहीं कर रहे। इसकी आदत खराब है, इसके कहीं ना कहीं नाजायज ताल्लुक। इतना कहा, बात झूठ कही हकीम ने, सच नहीं। ये बात सच नहीं थी, झूठ कही, जानबूझ के झूठ कही। वो औरत शरीफ थी मगर जानबूझ के झूठ कही। पहले तो उसका पारा जब ही हाई हो गया जब उसने कहा इसे कोई मर्ज नहीं, उसे हकीकत में मर्ज था। 12 साल से तकलीफ में मुब्तला थी, इसने मना कर दिया, इसका पारा तभी हाई हो गया। ऊपर से इसने कहा कि इसके नाजायज कई मामलात हैं और हाई हो गया। अब बस उसने गुस्से में 2-4 गालियां हकीम को दी। तुम्हारी बेटी की उम्र की हूं, तुम्हें शर्म आना चाहिए, इस तरीके से बोलने से पहले 1000 बार, जाहिर सी बात है हर नेक औरत कहेगी। बस हकीम ने जब मौका देखा, वो गुस्से में थी और जब हकीम से मुंह लड़ा रही थी, उसने एक चाटा मारा उसके, बहुत और चाटा मारा और उससे कहा इसे एक तरफ बेंच पे बिठा दिया। दूसरे मरीजों को देखना शुरू कर दिया। आधा घंटे के बाद बोला इधर आओ। खातून से बोले दर्द बताओ कहाँ? कहने लगी हकीम जी जब आई थी तो बहुत दर्द था, बिल्कुल नहीं है। ये है हकीमों की दवा है। अब नहीं कहने लगे ले जाओ, अब दवा की भी जरूरत नहीं, नुस्खा भी हो गया, परहेज भी हो गया। पैरों पे गिर गया, हुजूर अभी तो कुछ टैबलेट भी नहीं दी, न घोटने का न छानने का, और आपने सही कर दिया। बोले पूछ सही है कि नहीं? बोली वाकई सही हूँ। बोला हजरत ये तो बताइए दवा कौन सी हो गई? तो उसने बताया, बोले इसकी दिमाग की एक बहुत बारीक नस का खून रुक गया था, जो आज सिटी स्किन में आता है, उसमें भी बड़ी बारीक बारीक नसें होती है दिमाग की, उसका खून रुकने की वजह से इसके दिमाग का दर्द नहीं जाता था। खून चलाने के लिए इसको प्रेशर में लाना जरूरी था। प्रेशर में कब आता है इंसान? जब गुस्से में जब हाई होता। बोले जब ये मुकम्मल मैंने देखा पारा हाई हो गया और इसका दिल पंपिंग बहुत तेज करने लगा, फिर जब मैंने चाटा मारा तो झटके से वो खून चलने लगा। ये है हकीम। ये हकीम नहीं है काली नीली पीली गोरी सब मांगो, कोई ना कोई तो काम करेगी, है ना? और अगर कोई काम ना करेगी तो इसी का काम हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ये हकीम नहीं है, समझ में? तो वो लड़की नहीं थी, वो हकीम थी, तबीबा थी, डॉक्टर थी, नर्स थी, बाहया थी, बापर्दा थी। अच्छा लड़का इतना बदतमीजी से पेश भी नहीं आया। उसने तकता था, तकने के बाद उसने पूछ लिया तो क्यों रोजाना मेरे रास्ते में खड़ा रहता? कहा मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ। बात है कि नहीं? लोगों आज तो मुआशरा बहुत बिगड़ गया। दोस्तियाँ कॉलेजों में और ख़ासकर बड़ी तकलीफ़ के साथ, माजरत के साथ अपने घरों पर तवज्जो दो। हमारी बच्चियाँ कॉलेजों में पढ़ रही हैं, गैर कौम के लड़कों से दोस्तियाँ फ्रेंडशिप कर रही हैं। समझ रहे हैं आप? लोगों मैदान महशर में तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तवज्जो करो, ऐसी डिग्री जो बच्चे इज्जत के बदले लेकर आए, हम थूकते हैं उस डिग्री पर। ऐसी डिग्री जो बच्ची अपनी इज्जत लुटा के लेके आए, गवा के लेके आए, हम ठोकर मारते हैं ऐसी डिग्री पर। वो अंधेरे ही भले थे, कदम राह पर थे, रोशनी ले आई है मंजिल से बहुत दूर हमें। आज लड़कियों की दोस्तियां गैर मुस्लिम लड़कों से, और ये दोस्तियां जब इश्क में बदलती हैं और इश्क जुनून में बदलता है, फिर शादियां भी होती हैं, हो रही है। जी जी बेशक। तवज्जो दो, तवज्जो इस चीज पर। आज बहुत खराब हालात से ये हमारा मुआशरा गुजर रहा है। बुर्का पहन के लड़की उसकी बाइक पे बैठी नजर आ रही है जिसके हाथ पे लिखा है संजय यादव। अरे तुम लोग नहीं अखबार नहीं पढ़ते, मीडिया तुम्हारे सामने, तुम देखो कॉलेजों की लड़कियों का फैशन शौक बन गया है गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्तियां करना, और हम इसको कोई बुराई नहीं समझते। और मेरे
भाई कान खोल के सुन, एक तो दोस्ती किसी से भी करे हराम है, हराम। और फिर गैर मुस्लिम से ईमान भी गया, अमाल भी गया। बेशक, दोनों चीज़। बहुत खूब। शादियां भी हो रही हैं ऐसी लड़कियों की, अखबार आपके सामने, मीडिया आपके सामने। अगर तुम्हें यकीन ना है तो 10 शादियां मैं ऐसी गिरा दूंगा अभी हाल ही की कि लड़कियों ने जबरदस्ती गैर मुस्लिम लड़कों से शादियां की हैं और स्टेटमेंट ये दिया है जाकर थाने में कि अगर हमें कुछ हो गया तो जिम्मेदार हमारा बाप, हमारा भाई है। यानी वो लड़का भी अगर इसे मार दे तो फंसेगा उसका बाप और उसका भाई। जी हाँ, क्योंकि पहले बेवकूफी है ना, नाकिसुल अक्ल है ये, इन्होंने कर दिया पहले ही। अभी लखनऊ में क्या हुआ, 1 साल पहले एक लड़के ने शादी की और अपना मजहब उसने बदला और 1 साल के बाद उसी लड़के ने उसका मर्डर कर दिया। उन्हें सिर्फ तुम्हारे जिस्म की चाहत है, उन्हें तुम्हारे हुस्न की चाहत है। 1-2 साल में तुम्हारा जिस्म जैसे बूढ़ा होगा, हुस्न तुम्हारा ढलेगा, तुम्हें लात मार दी जाएगी। लाल बाग में घूम रही है, फ्रेंडशिप कर रही है, डेट पर जा रही है, अजीब मामला फैशन बना लिया। घर में भाई भी कुछ नहीं कह रहा, घर में बाप भी कुछ नहीं कह रहा। बहन बात कर रही है भाई के सामने, किसका फ्रेंड का फोन था, उस जालिम और नालायक को तो पता नहीं है फ्रेंड कौन होता है। मजहब इस्लाम ने सगे चाचा के बेटे से पर्दा बताया, सगे मामा के, खाला के, ताया के बेटे से पर्दा बताया। ये नहीं पूछता बगैर बहन की तरह फ्रेंड का हो गया। लेकिन नहीं, फैशन बना लिया इसलिए कि बहन फ्रेंड से बात कर रही है तो भाई भी तो किसी अपनी फ्रेंड से बात करता है। पूरा कबीला तो गंदा है, इल्ला माशाअल्लाह जो अच्छे लोग हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। पूछते क्यों नहीं? घरों में बच्चियां पढ़ने जाती हैं, बाहर से आई, बड़े बड़े मोबाइल ला रही हैं, बड़ी बड़ी खर्चों की चीजें ला रही हैं। वो मेरी बेटी, हमने तो तुम्हें पैसे दिए नहीं थे, ये शौक का सामान, ये चीज, ये कपड़ा, ये तुम्हारे पास कहती है मोबाइल, ये चीज कहां से आया पूछो। नहीं पूछते। इब्तिदाई बात मैं आपको बता रहा हूं लोगों, अपने बच्चों की घुट्टियों में खुदा की कसम इस्लाम की मोहब्बत को डाल दो। बेशक। लड़की नेकती कहने लगी शादी करना चाहता, हाँ मैं तो उससे शादी करना चाहता हूँ। लड़की समझ गई बीमार है, इलाज की जरूरत। बीमारी बहुत तरह की होती है, 3000 तरह की बीमारियां हैं इंसान के जिस्म में, और कुछ बीमारियां वो हैं जो इनसे भी अलग हैं हटकर। ये भी एक बीमारी थी, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये भी एक बीमारी थी। कहने लगी एक शर्त है, इसे तो भूत चढ़ा तक कहने लगा एक नहीं मैं 1000 शर्तें पूरी करने तैयार हूं। हाय हाय कुर्बान जाइए। लड़की ने शर्त क्या रख दी? कहने लगी छोटी सी है, बता। कहने लगी 40 दिन के बाद हम इसी चौराहे पर मिलेंगे। कितने दिन के बाद जरा बोलो? 40 दिन के बाद। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी बेटियों को सलामत रखे, आपके बेटों को सलामत रखे। आप मेरी तकरीर जरा इमोशनल होकर सुनिए, इसलिए कि जल से तह लगाने की जगह नहीं, ये मजे लेने की जगह नहीं है, इस्लाह करने की जगह। बेशक। 40 दिन के बाद हम इसी चौराहे पर मिलेंगे। लेकिन वाकई तो मेरी शर्त पूरी करके आएगा? कहने लगा बिल्कुल पूरी करूंगा, शर्त तो बता। कहने लगी 40 दिन तक मस्जिद नबवी में उमर के पीछे बाजमात नमाज पढ़ के आना। तकबीर, नारे रिसालत, नारे खुशियत, नस्ल के आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस दिन के बाद इसी चौराहे पर मिलेंगे। अगर जिंदगी रब ने बख्शी, शर्त ये है मस्जिद नबवी में 40 नमाज़ें बाजमात उमर के पीछे पढ़ के आना। इसे पता था उमर ऐसा सर्जन है कि जिस पर उमर की नजर पड़ जाए वहां से शैतान भी भाग जाता है। कहने हैं या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत जिंदाबाद, के आला हज़रत जिंदाबाद, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद।
اسے پتا تھا عمر ایسا سرجن ہے، جن راستوں سے عمر گزرتا ہے شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ عمر ایسا اسپیشلسٹ ہے کہ اس کے دل کا بھی علاج کر دے گا، دماغ کا بھی علاج کر دے گا، اس لیے لڑکی نے کیس کو ریفر کر دیا۔ بہت خوب۔ اگر اپنے سے علاج نہ ہو سکے تو سینئر کو ریفر کیا جائے، عمر کو ریفر کر دیا۔ اور لڑکے کے سر پہ تو بھوت تھا، یہ تو بڑی چھوٹی سی شرط تھی۔ اور نوجوانوں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ارے بھی پیسہ نہیں خرچ کرنا، کہیں جانا نہیں، اگر کوئی ہارڈ شرط رکھ دیتی تب بھی اس کو پورا کرنا ضروری تھا، لیکن اتنی آسان، مگر خدا کی قسم یہ بہت بڑی نفس شناس تھی۔ عمر کے پاس جب کیس ریفر کیا، اور سن لو اگر تم 40 دن تک بجماعت نماز پڑھ لو، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں 40 دن تک نماز تم مت چھوڑنا، 40 دن کے بعد نماز تمہیں نہ چھوڑے گی۔ ایسا حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 40 دن نماز تم مت چھوڑنا، اور 40 دن کے بعد نماز تمہیں نہیں چھوڑے گی انشاءاللہ۔ 40 دن تو پڑھ ہی سکتے ہو نہیں؟ 40 دن تک تم پکڑے رہو، اور 40 دن کے بعد وہ ایسا پکڑے گی، دنیا میں رہے گا مسجد میں لے کے جایا کرے گی، اور جب میدان محشر میں جائے گا تو جنت میں لے کے جایا کرے گی۔ نہیں چھوڑے گی نماز کو۔ دوستی تو کرے گا، فرینڈ شپ ادھر تو کر کے دے، کہاں تم نے فرینڈ شپ کر لی؟ کئی سو فرینڈ تیرے فیس بک پر ہیں، کئی سو فرینڈ تیرے واٹس ایپ پر ہیں، ایک فرینڈ اسے بھی بنا کے دیکھے۔ یہ تو تیری ایسی فرینڈ ہے کہ جب تو قبر میں جائے گا نا، تیرا سگا بھیا، چاچا، بابا، تیرا سارا خاندانی سب منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارةً اخرى کہہ کر کوئی 1 لفظ، کوئی 2 لفظ، کوئی 3 لفظ مٹی ڈالے گا، الوداع کہہ کے وداعی سلام پیش کرے گا۔ پتہ نہیں کبھی تا زندگی تیری قبر پہ لوٹے کہ نہ لوٹے، پتہ نہیں دوبارہ ادھر سے تیرا گزر ہو کہ نہ ہو، مگر رب کعبہ کی قسم قبر اندھیری ہوگی، زمانہ چھوڑ کے چلا گیا ہوگا، تیری قبر میں نماز آ کے ایک چراغ روشن کر دے گی اور کہے گی میں تیری وہ دوست ہوں کہ تو دنیا میں مجھے گلے لگایا کرتا تھا، آج میں نے تیری قبر کو روشن کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ آج میں نے تیری قبر کو روشن کر دیا، یہ وہ نماز تیری دوستی۔ یار اس سے بھی تو ایک بار دوستی کر لینا۔ اور فری کی دوستی کوئی گفٹ بھی نہیں مانگتی، نہ نئے سال پہ گفٹ مانگتی ہے، نہ پرانے سال پہ گفٹ مانگتی ہے۔ بے شک۔ اور یہ نماز تجھے دیتی کیا ہے؟ کتنا بھی اچھا کریم لگا لینا، میری گارنٹی ہے دہلی کے سب سے قیمتی بازار میں جا کے کریم لے آنا اور لگا لینا، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لینا، جو نکھار تیرے چہرے پہ یہ دے گی وہ کریم نہیں دے سکتی۔ جو یہ نکھار دے گی، اور یہ خالی چہرہ نہیں نکھارتی، یہ تیرا دل بھی نکھار دیتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ بے شک حق ہے۔ لوگ گٹکے کھا رہے ہیں، بیڑی سگریٹ پی رہے ہیں، اسمیک پی رہے ہیں، شراب بیئر پی رہے ہیں کہ بھائی غم ہے، غم دور ہو جائے۔ یہ غم دور کرنے کی چیزیں نہیں، غم کو قریب لانے کی چیزیں ہیں۔ نماز پڑھ کے دیکھ، اللہ غم بھی دور کر دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ بڑا خوبصورت بنا دیتی ہے نماز، پڑھ کے دیکھو۔ اور اپنی ماں بہنوں کو آج پوری فیشن کٹ دے جاؤ اگر اجازت ہو تو، اور یہ اپنے گھروں میں جا کے دینا۔ کسی کی بہن بھی ہوگی یہاں جتنے بیٹھے، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، یہ فیشن کٹ جو گلفام دے کے جا رہا اپنے گھروں میں دینا۔ کہنا بازار کی فیشن کٹ لاؤ گی مینا بازار سے تو وہ کچھ دیر کی ہوگی، گلفام ایسی فیشن کٹ دے کے گیا ہے، ایسی میک اپ کٹ دے کے گیا ہے کہ دنیا تو دنیا، مرنے کے بعد بھی قبر میں صورتیاں چمکتی رہے گی۔ واہ واہ واہ۔ نماز پڑھو، خدا کی قسم دل اندر سے بھی خوبصورت ہو جائے گا، چہرہ اوپر سے بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ نبی کا درود پڑھو، تمہارے ہونٹ خوبصورت ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ قرآن کی تلاوت کرو، اللہ تیرے آواز کو خوبصورت کر دے گا۔ بے شک۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ استغفار کرو، اللہ تیرے اخلاق کو خوبصورت کر دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔
اخلاق جس کا خوبصورت ہے اس سے خوبصورت مجھے زمانے میں کوئی نہیں لگتا. اخلاق جس کا خوبصورت وہ چہرہ تو بڑا اچھا لگ رہا ہے لیکن آپ نے بات کی تو ادھر سے بات سے بڑے عجیب سی مطلب یہ ہے کہ فیلنگ آپ محسوس کر رہے ہیں تو آپ اس کو خوبصورت نہیں کہیں گے. آدمی کا رنگ کالا ہے لیکن بات ایسی کر رہا ہے کہ لبوں سے پھول جھڑ رہے ہیں. آدمی جب بات کر رہا تو آپ کے دل کی کلیاں کھلتی چلی جا رہی ہے تو آپ کہو گے یار یہ خوبصورت ہے. بولو بات ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں 40 دن تک تم قسم کھاؤ جلسے سے ہم 40 دن تک نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ارے ہاتھ اٹھا لو اگر کرائے کے نہ ہو تو اٹھائے رہو فرشتے گواہ ہیں. 40 دن تک باجماعت نماز پڑھیں گے. بولو انشاءاللہ. زور سے بولو انشاءاللہ. ایک بار اور بولو انشاءاللہ. اب نیچے کرو قول ہو گیا 3 بار. وہ مسلمان جو 3 بار کہہ دیتا پیچھے نہیں کرتا. 3 بار انشاءاللہ پڑھو گے. میں نے پوری زندگی کے لیے نہیں کہا, میں نے صرف 40 دن میں نے زیادہ نہیں, صرف 40 دن پڑھ لینا انشاءاللہ. نماز وہ کمال پیدا کرے گی. تجھے مزہ ہی نہیں آئے گا جب تک پڑھ نہ لیا کرے گا. بے شک. تجھے نہ نیند میں مزہ آئے گا, نہ کھانے میں مزہ آئے گا, تجھے نہ کہیں محفل میں مزہ آئے گا, بس تجھے نماز میں مزہ آئے گا. 40 دن کا آپ نے وعدہ کیا. آپ حسینی ہیں, سچے حسینی ہیں. حسینی وہ ہوتا ہے گلا تو کٹا دیتا مگر قدم پیچھے نہیں ہٹاتا. دوسری کا ثبوت مت دینا یار آپ نے حسینی ہو کر وعدہ کیا. نبی گواہ ہے, کان کھول کے سنو. آپ نے 40 دن کے لیے بات کیا ضرور پڑھنا فجر سے. یہ نہیں سوچنا کہ اگلے جمعے سے بلکہ فجر سے انشاءاللہ, ہے نا؟ انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے. کہنے لگی 40 دن کی نماز عمر کے پیچھے پڑھ لے. میں تو اسے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاؤں گی, اسی چوراہے پر ملیں گے. لڑکا کہنے لگا بہت چھوٹی سی شرط ہے, اللہ تیرا بھلا کرے. تو نے بہت زیادہ بڑی شرط نہیں رکھی, اللہ تجھے سلامت رکھے. کہنے لگا پھر میں چلتا ہوں, 40 دن کے بعد یہی ملیں گے. لوگوں اپنے کام پہ لگ گیا. لوگوں چلا جا, گھر نہیں پہنچا, سیدھا مسجد نبوی میں پہنچا, وضو کیا. لوگ اگلی صف میں بیٹھ کے انتظار کرنے لگا. عمر کے پیچھے نماز پڑھوں گا. لوگوں نماز پڑھتے پڑھتے ہفتہ گزرا. لوگوں نماز پڑھتے پڑھتے 2 ہفتہ گزرا, 3 ہفتہ گزرا, 4 ہفتہ گزرا. ایک دن وہ آیا کہ 40 دن گزر گیا, نماز عمر کے پیچھے. لوگوں جہاں عمر ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں ہوتا. نماز پڑھتے ہیں تو اکثر خیالات ذہن میں آتے ہیں, سب کے چلتے ہیں. نماز پڑھتے پڑھتے کبھی کبھی ذہن مارکیٹ میں بازار میں چلا جاتا ہے, مگر جو عمر کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کا ذہن نماز ہی میں رہتا ہے. اس لیے کہ جہاں عمر ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی گلفام رضا رامپوری. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دہلی ہے کہ اس ٹائم بھی نذرانہ لوگ دے رہے ہیں, ورنہ اس ٹائم تو سننے تیار نہیں ہوتے. ہاں ڈھائی بج گیا نا, 1 گھنٹہ تقریر ہو گئی ہماری. 1 گھنٹہ بولو ختم کریں کہ آگے بڑھیں؟ بولیے اچھا آپ تو کہیں گے آگے بڑھیں, لیکن 1 گھنٹہ ہو گئی ماشاءاللہ. اور بڑی کیسے گزر گیا 1 گھنٹہ پتہ بھی نہیں چلا, ہے نا؟ ہاں پتہ نہیں چلا. اور تھوڑی سی اور آگے بڑھاؤں اور پھر میں بات ختم کروں. 2:30 بج گئے, بڑی لمبا جلسہ آپ کا ہو رہا, اور اتنا کامیاب جلسہ کہ 2:30 بجے بھی لوگ ایسے بیٹھے ہیں جس سے ابھی جلسہ شروع ہوا. جی 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 بے شک. سبحان اللہ. 40 دن کا جب یہ نسخہ پورا کیا اپنا, 40 دن جب اپنے پورے کیا تو یار 40 دن نماز تم پڑھ کے دیکھ لینا, پھر اپنے دل کی کیفیت بتانا. یہ تو مسجد نبوی میں عمر کے پیچھے پڑھ لیا. بے شک. یہ تو مسجد نبوی میں عمر کے پیچھے پڑھ لیا, پھر اس کا کیا حال ہوگا. 40 دن کے بعد اسی چوراہے پہ وہ لڑکی بھی آئی, یہ بھی آیا, لیکن آج آنے کا اس کا اندازہ. 40 دن پہلے جب آیا تھا اس چوراہے پہ لڑکی کے لیے تو نگاہیں لڑکی کو دیکھ رہی تھی, اس کے حسن پر اٹھی تھی. لیکن آج جب آیا ہے تو آ تو گیا چونکہ وعدہ کیا تھا, لیکن آج نگاہیں اٹھی نہیں ہیں, آج نگاہیں جھکی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے ہی رنگ میں رنگ ڈالا. کہنے لگی کیا بات وعدہ بھول گئے, کیا بات نگاہیں جھکی کیسی ہے.
खूबसूरत मिल गया, अब तेरे हुस्न की औकात ही नहीं रह गई है, अब तेरे हुस्न की मेरी नजर में कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। कहने लगा कौन मिल गया? मैंने तो मस्जिद भेजा था, क्या वहां कोई लड़की मिल गई जो मुझसे खूबसूरत है? कहने लगा नहीं, हसीनों के ताजदार, नबियों के सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से दिल लगा लिया है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, जिंदाबाद। से लगा लिया है। अब इस दिल में किसी की मोहब्बत नहीं, अब इस दिल में किसी की चाहत नहीं, अब इस दिल में किसी की हैसियत नहीं। ओ लड़की 40 दिन नमाज़ें क्या पढ़ी, इस दिल में मदीने वाले के जलवे बस गए हैं, मोहम्मद अरबी के जलवे बस गए हैं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। वो नेक हो गया लोगों, एक लड़की ने नेक बना दिया। औरत चाहे तो माशरे को सुधार दे, औरत चाहे तो माशरे को तबाह व बर्बाद कर दे। बेशक। इसलिए बेटियों को दीन की तालीम पहले दो। अगर बेटे दीन हासिल करेंगे तो दीन तेरे घर की दहलीज तक आएगा, और अगर बेटियां दीन हासिल करेंगी तो दीन तेरे घर की नस्लों तक चला जाएगा। बेशक। तवज्जो है। अभी एक शादी हुई थी, एक आलिमा लड़की की शादी थी। बड़ा अमीर लड़के से उसकी शादी हुई। लड़के की ख्वाहिश थी, वो था तो अमीर दुनियादार, मगर अजीब उसके दिल में एक कैफियत पैदा हुई कि किसी आलिमा लड़की से चलो शादी करेंगे। आ गई जहन में उसके, वरना कहाँ माल वालों के पास में तो आप जानते हो फैशन चल के आता है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। वो अगर नंगे भी घूमे ना माल वाले पैसे वाले, तो ज़माना फैशन कह के डाल देता है। उसके जहन में आई आलिमा लड़की से शादी करेंगे। वो आलिमा लड़की से शादी के लिए बारात आ गई, और जब निकाह की रस्म अदा करने का वक्त आया, औरत चाहे एक जुमला बोल रहा हूँ, औरत चाहे वली बना दे और औरत चाहे तो जन्नत से निकलवा दे। और इसलिए औरत बहुत देखभाल के निकाह, समझ रहे हैं आप? हाँ, बहुत देखभाल के, माल पे नहीं आमाल पे जाओ। बेशक। जब निकाह की रस्म का वक्त करीब आया, लड़की के पास आए, महर कितना होना चाहिए इज़्न लेने के लिए। लड़की ने कही वो महर जो दे वो पैसे वाला है, मेरा एक महर है। उससे कहो अगर मुझसे शादी करना चाहता तो अदा करेगा, महर पूछ के आओ। फिर गए काजी लोग पूछने, भाई वो महर अदा कर सकते हो लड़की का? कहने लगे कैसी बात है, बारात लाया हूँ तो महर अदा क्यों नहीं करूँगा, मैं तो अमीर हूँ यार, उससे बड़ा फर्क। क्या मांगेगी? ओडी कार भी मांगेगी, दे दूंगा। अमीर था ना। कहने लगे हाँ राजी है तेरा महर अदा करने के लिए। तो लड़की ने कहा उससे कहना मेरा महर है 5 वक्त की नमाज। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो चाहे अपनी मर्जी से वो दे महर वो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज से तौबा करे कि मुझसे निकाह करने के बाद आज के बाद भी नमाजी नहीं रहेगा, बल्कि नमाजी हो जाए। सुभान अल्लाह। रिश्ते लेके जाओ ना, आज तो लड़कियां कह देती है दाढ़ी वाले नहीं चलेंगे। अरे हंसने की नहीं बात, समझने की अफसोस की बात है। समझ रहे हैं आप? मौलाना हाफिज नहीं, वो हों जो पत्ते चढ़वाएं, ठेलों पे खड़े करके नुमाइशों में घुमाएं, बाजारों में घुमाएं, ऐसे लड़के भी अच्छे लगते हैं ना। जो पर्दे में रह करके बीवी को खिलाए पिलाएं वो अच्छे नहीं लगते ना। बाजार में जाके पत्ते चढ़वाएं जब तक मजा नहीं आता। हाय लोगों जरा गौर करो, हम कहाँ पहुँच गए। औरत चाहे तो मुआशरे को सुधार देगी, सुभान अल्लाह, लेकिन औरत नेक होना चाहिए। बेशक। हजरत मरियम के ऊपर जब उंगली उठाई तो अल्लाह ने फरमाया मरियम टेंशन ना लो, हमने पाक किया, हमने चुना। याद है क्या नहीं है जी? वो वहीं आ गया ना, उसमें तो मैं आ रहा हूँ अपनी लाश की तरफ। मरियम ये कुछ कहे, इनकी टेंशन न लेना, हमने पाक कर दिया, हमने चुन लिया और अफजल भी कर दिया। मरियम नो टेंशन, जब अल्लाह ने मना कर दिया तो क्यों टेंशन है? अब नो टेंशन, लेकिन कौम नहीं मानी। और मेरी बहनों, अगर आज तुम नेक बनोगी तो आज हो सकता है तुम्हारा भी मजाक बनाया जाए।
बड़ी नेक हो गई, मुल्लानी हो गई, जमाना मजाक बनाता है, लेकिन तुम इनके ऊपर ना जाना, इसलिए कि तुम्हारा मौला राजी तो सब राजी। बेशक जिससे रब राजी सब राजी, जिसका रब राजी नहीं उसका कोई राजी नहीं। तुम जमाने की टेंशन ना लेना मेरी बहनों, तुम टेंशन ना लेना, अपने रब को राजी करने के खातिर तुमने जो है फातिमा के पर्दे को अपना जेवर बनाना ही बनाना है। जमाना चाहे ये कहे कि हम औरत को तरक्की पे देखना चाहते हैं, औरत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो तुम आगे कैसे बढ़ाओगे? बेपर्दा करके आगे बढ़ाना चाहते हो? बताओ तुम किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हो? सिर्फ बेपर्दा करके? बेपर्दा करके औरत आगे नहीं बढ़ती, पीछे बढ़ती। जी औरत आगे नहीं बढ़ती, पीछे घटती है। जब तक वो पर्दे में रहेगी वो आगे बढ़ती रहेगी। बेशक सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। जब तक और जैसे पर्दा छोड़ेगी उसकी इज्जत उम्र ढलेगी, हुस्न ढलेगा, उसकी औकात कुत्ते वाली बात ठीक बता रहा, बात है क्या? आप एरोप्लेन में सफ़र करते होंगे, देखना उसमें सिर्फ नौजवान लड़की रहती हैं, एयर होस्टेस। मैंने किसी से पूछा यार इसमें कोई बूढ़ी औरत क्यों नहीं दिखाई देती? कहने लगे मौलाना इनका कांटेक्ट होता है, जब तक जवानी है रहेंगी, जवानी ढली लाता। यही दिया ना जमाना, यही होता है ना। गलत हो तो मेरी बात बताना, आप कोई बूढ़ी एयर होस्टेस आपको नहीं मिलेगी। एक कॉन्ट्रैक्ट 30 साल 35 साल की हद तक बस हुस्न ढला, जवानी ढली, तुम्हारी जॉब खत्म, ये तुमने तरक्की की है। मेरे इस्लाम को दे, इस्लाम ने कहा अगर बेटी पैदा हो गई तो रहमत, अगर जवान हो जाए शादी कर दे तो हज का सवाब, और माँ बन जाए तो माँ के कदमों के नीचे जग जाओ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। इस्लाम ने बढ़ाया है यार इसका मतलब। बूढ़ी हो गई तो इस्लाम ने कहा जन्नत। और फिर मेरे नबी फरमाते जब इतनी बूढ़ी हो जाए, ये इसकी झुर्रियां पड़ जाए और इसका बेटा जवान हो जाए, फिर कभी इसका बेटा अपनी माँ के चेहरे को प्यार से देख ले तो हज मकबूल का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। इतनी इज्जतें कहाँ हैं? ये औरत भी आज बड़ी खुश है, हमें तो इज्जत इधर मिली है। अभी 3 तलाक का मामला आया, निकली फिर रही तो निकली, तुझे पता नहीं है तेरे सिर्फ जिस्म के खरीदार हैं, तेरे हुस्न के खरीदार हैं, तेरा खरीदार कोई नहीं है। तुझे तो अगर इज्जत दी है तो आमिना के लाल ने दी है। तेरी शादी करो, हज का सवाब, तू बूढ़ी हो जा, तेरी औलाद जियारत करे तो हज मकबूल का सवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज मकबूल का सवाब है, एक है हज का सवाब। हज का सवाब नॉर्मल हज, कबूल हुआ कि नहीं हुआ। हज मकबूल वो हज जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। बताइए किसने दी है इतनी इज्जत? और फिर नबी की बारगाह में किया रसूलुल्लाह कोई बार बार अपने माँ बाप का चेहरा देखे? नबी ने फरमाया जितनी बार देखेगा उतने हज का सवाब मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो जितनी बार देखेगा उतनी बार हज का सवाब पाएगा। बेशक अपने वालिदैन के चेहरों को प्यार से देखा करो। तुम्हारी बूढ़ी माँ गुस्सा करने के लायक नहीं है। बहुत से लोग अपने वालिदैन पर बड़े गुस्सा कर जाते हैं, उन्हें लांग तान तक कर देते हैं, उन पर बड़े खफा हो जाते हैं। और मेरे भाई तुम्हें पता नहीं ये दुआओं की शजर है, इनसे दुआएं कराया करो। जो दुआ किसी मुफ्ती की भी कबूल नहीं होगी तेरे हक में, तेरी माँ की दुआ कबूल होगी तेरे हक में। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी पीर की, फकीर की, मौलवी की, मुफ्ती की, इमाम की, कुतुब की, अब्दाल की दुआ बाद में नबी फरमाते हैं जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में कबूल होती है, वैसे ही माँ की दुआ उसकी औलाद के हक में कबूल होती है। बेशक ये दुआओं का शजर। और ऐसा ओरिजिनल प्यार जैसा इस बारगाह से मिलता ना, खुदा की कसम ऐसा किसी बारगाह से ना मिलेगा। ये माएँ खफा होने के लिए नहीं है। जब तुम जवान हो जाते हो ना तो जरा जरा सी बात पे कहते हो तुम्हें आता ही क्या है, तुम्हें सलीक़ा क्या है, तुमने किया ही क्या है। अरे यार तुझे पाल के जवान कर दिया और क्या करेंगे मुझे बता। तेरी माँ ने अपनी छातियों का खून अपने पिस्तान के रास्ते से तेरे अंदर डाल दिया, वो बूढ़ी होती गई, कमजोर होती गई, तुझे जवान करती गई, परवान चढ़ाती गई। आज अपना खून तेरे अंदर मुंतकिल करके जब वो बूढ़ी होकर बैठी है तो तू कहता है तूने क्या किया।
مجھے پتا اس نے کیا نہیں کیا، اپنا خون تجھے پلا دیا اور کیا کرتی؟ بے شک یار ہمارے پڑوسی ملک یہ چائنا میں ایک زلزلہ آیا تھا، بڑی بڑی عمارتیں گر گئیں. لوگوں ذرا غور سے سننا، تمہارے ماں باپ زندہ اگر ہوں تو آج اس تقریر پر عمل کرنا، اور اگر انتقال کر گئے ہو تو ان کی قبروں پہ جا کے دعائیں مغفرت کرنا. بلڈنگیں منہدم ہو گئی، لوگ لاشیں لوگوں کی ڈھونڈی گئی، ملبہ ہٹایا گیا، کئی دن تک لاشیں ڈھونڈی جاتی رہی، لاشیں نکلتی رہی. ایک ہفتے کے بعد اس ملبے سے ایک بے ہوش بچہ اور ایک بے ہوش عورت نکلی اللہ. اسی ملبے سے، لیکن دونوں زندہ. توجہ کرنا میرے جملوں پر، آخری جملے بول رہا ہوں تقریر کے. اسی ملبے سے نکلے، ٹریٹمنٹ دیا گیا، بچے کو بھی ہوش آ گیا، جو وہ خاتون تھی وہ بچے کی ماں، اسے بھی ہوش آ گیا. لیکن جب غور کیا تو اس عورت کی انگلیاں زخمی تھیں، 10 انگلیاں دونوں ہاتھوں کی زخمی تھیں، اور کہیں زخم نہیں تھا. ڈاکٹروں کی ٹیم نے پوچھا تیرے خاتون کہیں بھی زخم نہیں ہے، تیری انگلیاں زخمی کیوں ہے؟ کہنے لگی بات یہ ہے جب ملبے میں دبے تھے تو نہ میرے بچے کو کچھ ہوا نہ میں، ہم دونوں سلامت تھے. جب بلڈنگیں گرتی ہیں تو کچھ حصہ ایسا بھی آ جاتا ہے جو آدمی محفوظ رہ سکے. کہنے لگی جب میرے بچے کو بھوک لگی میں نے چھاتی کا دودھ پلایا، لیکن کب تک پلاتی، مجھے نہ یہاں کھانا ملا نہ پانی ملا. ماں جبھی دودھ پلا سکتی ہے جب ماں کچھ کھائے، اور جب ماں کچھ نہ کھائے پیے تو حاجرہ کا بھی دودھ خشک ہو جاتا ہے. جب نکلتی ہیں تو صفا مروا پہ دوڑی ہے. کہنے لگی جب دن کے ایک دن کے بعد میرا دودھ خشک ہو گیا، میرا بچہ روتا تھا تو میں اپنے دانتوں سے اپنی انگلی کو کاٹ کے اپنے بیٹے کو اپنی انگلی چسا کے اپنے خون سے میں نے اسے زندہ رکھا ہے. اللہ. اور اگر آدمی کچھ اندر جاتا رہے چاہے خون ہی کیوں نہ ہو، حرام چیز کیوں نہ ہو، زندہ رہے گا، اس لیے کہ اس کی باڈی کو غذا ملتی ہے. کہنے لگی جتنا خون تھا میں نے اپنے بچے کو اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کے پلا دیا. یہ ماں ہے، تم کہتے تو نے کیا کیا ہے؟ پھر کہتے ہو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، حضرت کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، حضرت میری دکان نہیں چلتی. وہ بے وقوف رونگ سائڈ جا رہا ہے. دعاؤں کا درخت، دعاؤں کا مال گودام تو تیرے گھر میں تیری ماں بیٹھی ہے. اجمیر جا کے دعا بعد میں جا، اپنی بوڑھی ماں سے پہلے دعا کرا، تیری ماں کی دعا رنگ لائے گی، کاروبار میں 4 چاند لگ جائے گی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد. تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. مرحبا مرحبا، زندہ باد. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ ماں ہے. لاؤ جی اس کا بدل. پوری دنیا میں گھومو، خدا کی قسم ایسا پیار نہیں لا سکتے، ایسی محبت نہیں لا سکتے. اگر 4 بیٹے ہوں، اے نوجوان ہے، اے بیٹے بیٹھ جا، بیٹھ چھوڑ دے گا، جلدی بیٹھ جا جلدی سے. 4 بیٹے ہوں، 4 تینوں کا کام اچھا چل رہا اور ایک بیٹا بہت غریب ہو، آپ دیکھنا ماں اسی غریب کے ساتھ رہنا پسند کرے گی، جبکہ سب کو امیر ہی پسند ہے. ابھی ہم سے پوچھا جائے کہ حضرت کیسے گھر میں رہنا پسند کرو گے، جھوپڑی میں، 5 اسٹار ہوٹل میں؟ تو ہم بھی کہتے ہیں یار جہاں ہر چیز کا سکون ہے، یار کھانا اچھا، پینا اچھا، رہنا اچھا، سو اے سی لگی ہے، وہاں ہمارا قیام ہے. لیکن ماں سے پوچھ، 3 بیٹے بہت کماتے، ایک بیٹا بہت غریب ہے، ماں اسی کے ساتھ اس کی روکھی سوکھی کھائے گی مگر غریب کے ساتھ پڑی رہے گی. یہ ماں کا کلیجہ. وہ لوگ بیویاں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. شوہر کا اگر وقت برا ہو تو بیویاں جھگڑے کرنے لگ جاتی ہیں، لیکن اگر بیٹے کا وقت برا ہو نا تو ماں دعا کرنے لگ جاتی ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ
بس میں ذرا یہ بیان کر دوں. حضرت مریم سے کہا کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا. حضرت مریم نو ٹینشن تو ہو ہی گئی. پھر قوم نے آ کے پوچھا کہ کہاں سے لائی ہو بیٹا, کیسا, کیا کیا, ہزار طرح کی بات ہے. بس قرآن میں ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. حضرت مریم نے کہا اسی سے پوچھو یہ کون ہے, کیسے آئے, کیوں آئے. قوم نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا. جو بچہ بھی پالنے میں ہے ہم سے کیسے کلام کرے گا. پالنے میں لیٹا بچہ بتاؤ بھی پیدا ہو کسی سے بولے گا. تمہاری دہلی میں بولا کوئی نہیں بولا نا. حضرت عیسیٰ بولے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. وہ میری ماں پہ دولت لگانے والوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. کتاب دے کے بھیجا گیا, نبی بنا کے بھیجا گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی گلفام رضا رامپوری. سبحان اللہ سبحان آخری اللہ. جملے تقریر کا نچوڑ لب لباب اور معاصلم صاحب خاص توجہ چاہوں گا, اہل منبر کی خاص توجہ. حضرت عیسیٰ نے کہا کیا وجعل فعل ماضی وجعلنی نبیا, مجھے نبی پہلے بنایا اور بھیجا بعد میں ہے. دنیا میں بعد میں آیا ہوں. نبی وجعل فعل ماضی ہے, نبی پہلے ہے. کچھ عقل کے اندھے کہتے ہیں ہمارے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی. اور بے وقوف ناظم تو کہہ رہا پیدا ہونے سے پہلے نبی. ناظم تو کہہ رہا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے نبی ہو. تو جس کی نظامت کرنے آیا ہے وہ بے وقوف 40 سال کے بعد نبی ہوگا. آواز زندہ باد, بہت خوب. کوئی مفتی کسی جاہل کی نظامت کرے گا. اگر کوئی مفتی نظامت کے لیے کھڑا ہوا تو سمجھ لینا یہ اس کا ڈبل مفتی ہے کہ نہیں. حق ہے. ابھی کوئی بہت بڑا عالم ہو تو ایک عام ناظم نظامت کرتا ہے, ٹھیک ہے, سید صاحب کی صدارت میں جلسہ ہو رہا ہو, وہ ناظم اب جب اس عالم کا وقت آئے گا تو سید صاحب پھر اسے بٹھا دیں گے, خود کھڑے ہوں گے, تعارف کرائیں گے, یہ فلاں صاحب ہے, فلاں صاحب ہے. کیوں یہ بتانا چاہتے ہیں یہ بہت بڑا عالم ہے. اور بے وقوف حضرت عیسیٰ کہہ رہے نبی پہلے بنایا دنیا میں بعد میں بھیجا. تو جن کے بارے میں عیسیٰ ڈنڈا بجانے آئے ہیں وہ نبی تو جب نبی تھا کنتو نبی و آدم بین اللہ والطین. میرے نبی فرماتے ہیں جب آدم آب و گل کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا. بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد. تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. مرحبا مرحبا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. ہمارے نبی تو جب نبی تھے نہ جب تھا نہ کب تھا نہ اب تھا نہ کب تھا, نہ تاریخ تھی نہ گھنٹہ نہ مہینہ نہ دن, نہ لوح نہ قلم نہ جن نہ بشر نہ حور نہ ملک. لوگوں نہ دن نہ رات نہ ٹھنڈا نہ گرم نہ تحت نہ فوق نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے کدھر نہ ادھر نہ کچھ نہ تھا. یہ جب بھی نبی تھا. لوگوں تبھی تو اعلیٰ حضرت بولے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. جان ہے تو جہان. بس اگر کوئی آئے نا تیرے پاس بدعقیدہ تو کہہ دینا تو ہے تو میرے نبی ہے, تو چل رہا ہے تو میرے نبی ہے, وہ جو نہ ہو. معراج کی رات جب نبی کو بلا لیا گیا آسمانوں کی سیر کے لیے, 27 برس کا زمانہ گزرا علماء فرماتے ہیں, لیکن یہاں کا حال یہ تھا وہی رات, وہی مہینہ, وہی ٹائم. بستر گرم تھا تو گرم, ٹھنڈا نہیں ہوا.
اور ٹھنڈا تھا تو ٹھنڈا گرم نہیں ہوا، جس پہلو لیٹے تھے اسی پہلو نہ بدلا۔ میں نے کہا 27 سال میں بستر ٹھنڈا کیوں نہیں ہوا، 27 سال میں پہلو کیوں نہیں بدلا، 27 سال میں دن کیوں نہیں نکلا، 27 سال میں مہینہ کیوں نہیں بدلا؟ جواب ملا گلفام، گھڑی میں 12 بجے سیل نکال لو، 27 سال نہیں 50 سال تک رکھے رہو، 12:01 نہیں ہوگا، بیٹری نکل گئی، جانے گھڑی نکل گئی، گھڑی اب حرکت نہیں کرے گی، بس جانے عالمین کو جب بلا لیا گیا تو سارا زمانہ وہی ٹھنڈا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، عالمین نہ ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا۔ وہ جو نہ تھے تو سبحان اللہ، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اگر وہ جائیں تو رات کا بستر ٹھنڈا نہ ہو، بے شک وہ جائیں تو لوگ پہلو نہ بدل سکے، وہ جائیں تو دن نہ نکل سکے، وہ جائیں تو کنڈی ہلے تو ہلتی رہے پھر رک نہ سکے۔ اور کنڈی تو رکتی کیوں نہیں، کہنے لگی رکو کس وجہ سے، وجہ کائنات تو اس وقت نہیں ہے نا، میرا چلنا جس کی وجہ سے تھا، میرا ہلنا جس کی وجہ سے تھا، اب وہ تو نہیں ہے نا، میں دکھاؤں کسے؟ وہ جب دیکھ کے گیا ہے میں ہل رہی تھی، بس میں چاہتی ہوں کہ جب وہ آئے تو میری ہلنے کی ادا کو دیکھے۔ جو پیا تو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی رہی۔ کیا کہتے ہیں، واہ واہ واہ۔ محبوب جس عالم میں عالم کو چھوڑ گیا ہے اسی عالم میں عالم کو رہنا ہے، محبوب جس عالم میں عالم کو چھوڑ گیا ہے اسی عالم میں عالم کو رہنا، اس لیے کہ سب چاہتے ہیں کہ محبوب خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تمہارے نبی دنیا میں تشریف لائے، جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے، اسلام کا سویرا ہو گیا، تمہارے سامنے آئیڈیل ممبئی کا ہیرو نہیں مدینے کا تاجدار ہے نا، تم آئیڈیل مل گیا ہے، تمہیں تمہارا نبی مل گیا ہے۔ لوگوں نمازیں پڑھو، اپنے والدین کی عزت کرو، جلسے کا یہی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں معاف فرمائے، اور کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔